بار ایسوسیشن کے صدر، ان کی کابینہ کے معزز اراکین، کوئٹہ بار ایسوسیشن کے میرے انتہائی معزز اور فاضل دانشور حضرات، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے آج اس تقریب میں اور اپنے بار ایسوسیشن میں دعوت دی۔ اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں، اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں کہ آپ سے میں کچھ دل کی باتیں کہہ سکوں۔ آپ کے سینئرز یقیناً محسوس کر رہے ہوں گے کہ میں کوئی 15 سال سے زیادہ کا عرصہ ہوئے ایک لمبے تعطل کے بعد پہلی مرتبہ کوئٹہ بلوچستان بار سے خطاب کرنے آیا۔ یہاں میرے معزز ساتھیوں نے اپنی گفتگو میں جہاں خوش آمدید کہا، وہاں انہوں نے کچھ نکات کی طرف بھی اشارہ کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی ملک آئین اور قانون کے بغیر نہیں چل سکتا۔ میرے نزدیک پاکستان کا آئین ایک میثاق ملی کی حیثیت رکھتا ہے، اور اگر ملک کے ہر کونے میں رہنے والا ہر پاکستانی خود کو ایک قوم تصور کرتا ہے تو ایک قوم کے تصور کے ساتھ اس کی ضمانت، اس کا محور وہ ہمارا آئین ہی دیا کرتا ہے۔ ہمارا یہ آئین آپ سے زیادہ کون آئین کو تفصیل سے جانتا ہوگا؟ آپ کا پورا ماحول آئین و قانون کے مطالعے سے ہی چلتا ہے، اور آپ ہی آئین و قانون کی روشنی میں پاکستان کی عدلیہ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ آئین ہی کی روشنی میں آئین کا بنیادی ڈھانچہ 4 عناصر پر مشتمل ہے۔ بنیادی ڈھانچے کا اگر ایک ستون بھی گرتا ہے تو آئین گر جاتا ہے، اور ایک نئی آئین ساز اسمبلی کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔
اس آئین کے بنیادی ڈھانچے کا پہلا عنصر، پہلا ستون وہ اسلام ہے۔ اس کا دوسرا ستون جمہوریت ہے۔ اس کا تیسرا ستون پارلیمانی طرز حکومت ہے، اور اس کا چوتھا ستون وفاقی نظام ہے، جو اس وقت تک 4 وحدتوں پر مشتمل ہے۔ آئین خود ان 4 بنیادی عناصر کو آئین کا اساسی ڈھانچہ قرار دیتا ہے۔ ہمارے ہاں اگر کمی ہے تو عمل درآمد ہے۔ جیسے ایک مسلمان کلمہ تو پڑھ لیتا ہے، وہ مسلمان تو ضرور کہلاتا ہے، لیکن اگر ایک اسلام پر وہ عمل نہ کرے، کلمے کے تقاضوں کو عملی زندگی میں پورا نہ کرے، تو آپ مجھ سے زیادہ اس کی تعبیر کو سمجھتے ہیں۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ ملکی نظام میں عدم توازن تب آتا ہے جب ہم آئین کے تحت دیے ہوئے دائرۂ کار سے باہر نکلتے ہیں، تجاوز کرتے ہیں۔ ایک ادارہ طاقتور اور تمام اداروں کو کمزور کیا جاتا ہے، عدلیہ اپنے حدود میں نہیں رہتی، انتظامیہ اپنے حدود سے تجاوز کرتی ہے، مقننہ تو ویسی بھی یتیموں کی طرح کا ایک ادارہ بن گیا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ فکری اضطراب آئے گا، اور وہ فکری اضطراب کسی فرد کا نہیں، وہ پوری قوم کے اندر سرایت کر جاتا ہے۔ سوسائٹی ایک مضطرب سوسائٹی بن جاتی ہے، اور کنفیوز سوسائٹی وہ پھر کسی حتمی فیصلے کی قوت سے محروم ہو جاتی ہے۔ تو بنیادی مسئلہ تو یہی ہے کہ ہم آئین کے تحت دیے ہوئے ان اصولوں کو اور اس دائرۂ کار کو احترام دیں اور اس کے تحت اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ پھر ہمارے ہاں جب ہم داخلی طور پر کمزور ہوتے ہیں تو دنیا بھی ہماری کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے۔ بظاہر تو ہم ایک آزاد قوم ہیں، ہر 14 اگست کو ہم آزادی کا دن بھی مناتے ہیں اور 75 سال سے منا رہے ہیں، لیکن سن 1945 کے جنگ عظیم دوم کے خاتمے کے بعد باقاعدہ طور پر تو نوآبادیاتی نظام کا خاتمہ ہوا، لیکن عالمی اداروں اور عالمی معاہدات کے تحت ہم جیسے ملکوں کو کنٹرول کیا جاتا رہا ہے۔ 3 حوالوں سے
سیاسی حوالے سے بھی، اقتصادی حوالے سے بھی اور دفاعی حوالے سے بھی۔ اقوام متحدہ، اس کی جنرل اسمبلی، اس کا سلامتی کونسل، جنیوا کا انسانی حقوق کمیشن، یہ تمام وہ ادارے ہیں جو ترقی پذیر دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں۔ وہ ملک جو رقبے کے لحاظ سے بھی بڑا ہو، آبادی کے لحاظ سے بھی بڑا ہو، اس کو عالمی فہرست میں طاقتور ملک سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایسے ملک کو کمزور کرنا اور ایسے ملک پر اپنے اختیارات کے پنجے گاڑنا، یہ ان کی حکمت عملی ہوا کرتی ہے۔ تو پاکستان اس زمرے میں آتا ہے۔ ہماری اپنی پارلیمنٹ، ہماری پارلیمنٹ سپریم ہے۔ وہ آئین بھی بناتی ہے، ترمیم بھی کرتی ہے، قانون بھی بناتی ہے، اس پہ ترمیم بھی کرتی ہے۔ لیکن اگر عالمی ادارے میں ایک قانون آ جائے کہ جو میرے ملک کے آئین کے ساتھ متصادم ہو، تو میرے اپنے ملک میں اور اپنی سرزمین پر میرا اپنا آئین، میرا اپنا قانون غیر مؤثر ہو جاتا ہے اور عالمی ادارے کا فیصلہ میرے ملک میں مؤثر کہلاتا ہے۔ یہ جو قانون سازیاں ہمارے ملک میں ہو رہی ہیں، جس سے ہمارے خاندانی زندگی، ہماری خاندانی اور معاشرتی زندگی کے شریعت کی حدود کو پامال کر دیا ہے، جبکہ میرا آئین کہتا ہے کہ حاکمیت اعلی اللہ رب العالمین کی ہے۔ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہے۔ قرآن و سنت کے منافی قانون نہیں بنایا جائے گا، اور ہر قانون قرآن و سنت کے تابع ہوگا۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اس کی کس قدر وائلیشن ہو رہی ہے۔ ہم ملک کے اندر کے لابیز کے ساتھ بھی نظریاتی تصادم میں ہوتے ہیں اور بین الاقوامی دباؤ میں بھی رہ کر ہم قانون سازیاں کرتے ہیں۔ میں تو پارلیمنٹ کا حصہ رہا ہوں ایک طویل عرصے تک۔ میری پوری زندگی ان مشاہدات سے بھری ہوئی ہے۔ میرے تمام کولیگز اس صورتحال کو جانتے ہیں۔ آج اقوام متحدہ نے اپنے سیڈا پروگرام کے تحت جو قرارداد پاس کی ہے، اس وقت صرف سعودی عرب کی حکومت ہے جس نے اس پوری قرارداد کو مسترد کیا ہے اور اس پر دستخط کرنے سے انکار کیا ہے، اس دلیل کی بنیاد پر کہ اس کا ایک ایک شق میرے قرآن کریم سے متصادم ہے۔ مجھے یا اس قرارداد کو تسلیم کرنا ہوگا اور یا اپنے قرآن کا انکار کرنا ہوگا، اس کے بیچ میں کوئی تیسرا راستہ نہیں۔ اب جہاں ترقی پذیر ممالک غریب اور پسماندہ ممالک کے داخلی اختیار پر اس طرح کے پنجے گاڑے جائیں گے اور ہم ان کی خواہش کے خلاف فیصلے کریں، تو پھر اس کے بعد وہ اقتصادی پنجہ آگے آتا ہے کہ پھر مجھے اقتصادی لحاظ سے غلام بنایا جاتا ہے۔
ورلڈ بینک کے ذریعے، ایشین بینک کے ذریعے، آئی ایم ایف کے ذریعے، فیٹف کے ذریعے، کتنے ادارے ہیں کہ اگر آپ مغربی ترجیح کو چیلنج کریں یا کسی عالمی قوت کے خواہش کو مسترد کریں تو آپ پر اقتصادی قدغنیں لگتی ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ عالمی ادارے آپ کو امداد کی وہ قسط جو آپ کا حق ہوتا ہے وہ دینے سے انکار کرتے ہیں، انہوں نے اب اپنی حیثیت کو مفتاح کی حیثیت قرار دی، چابی کی حیثیت قرار دی، کلید کی حیثیت قرار دی ہے کہ اگر وہ اجازت نہ دے تو دنیا کا کوئی دوسرا ملک بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ تو نوآبادیاتی نظام تو ختم، لیکن سیاسی اور اقتصادی حوالے سے ہمیں کنٹرول کیا جاتا ہے۔ ہمیں اپنی پالیسیوں کے تابع بنایا جاتا ہے، ہمیں اپنی خواہشات کا پیروکار بنایا جاتا ہے، اور جس کی پیشن گوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی تھی۔ فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ قالوا یا رسول اللہ اليہود والنصارى قال فمن، کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تم پچھلی امتوں کے ایسے پیروکار بنو گے جیسے کہ اگر وہ گوہ کی طرح غار میں گھسیں تو تم وہاں بھی ان کے پیچھے چلو گے، قدم بقدم، بالشت بالشت ان کی پیروی کرو گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی مراد یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اور کون ہو سکتے؟ آج ہم قدم قدم ان کی پیروی پر مجبور ہو رہے ہیں۔ تو سیاسی آزادی بھی ہماری سلب، اقتصادی آزادی بھی ہماری سلب، اس کو بھی باہر سے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ انسانی حق، یہ ان کی مرضی ہے کہ انسانی حق کی تعریف کیا کریں، یہ ان کی مرضی ہے کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہو ان کے نزدیک۔ انسانی حق کا کون انکار کرتا ہے؟ پورا قرآن کریم انسانی حق کے لیے دیا ہوا نظام ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر تعلیمات وہ انسانی حق کے لیے ہے۔ ہم اپنے ماحول میں لفظ امن استعمال کرتے ہیں۔ امن 3 حروف کا چھوٹا سا حرف ہے، لیکن یہ تمام تر انسانی حقوق کا احاطہ کرتا ہے۔ جان کا حق، مال کا حق، عزت و آبرو کا حق، اور انسان کے تمام حقوق ان 3 چیزوں سے وابستہ ہیں۔ تمام قوانین انسان کے حق کے تحفظ، اور اگر حق تلفی ہوتی ہے تو حق کی تلافی کیسے ہو، تمام قوانین اس بنیاد پر بنتے ہیں، اسی کے گرد گھومتے رہتے ہیں۔ انسانی حق کے سب سے بڑے علمبردار ہم، لیکن آج کی موجودہ سینیریو میں انسانی حق کے سب سے بڑے قاتل ہم۔ تو انسانی حق پر تو اتفاق، لیکن اس کی تعریف و تشریح پر اختلاف۔
لیکن یہ جو آپ ہم پر امپوز کرتے ہیں، یہ کون سا جمہوری طریقہ ہے؟ جس جمہوریت کی راگ آپ الاپتے ہیں پوری دنیا میں، اور جس جمہوریت کے معیارات آپ مقرر کرتے ہیں، آپ کے اپنے معیارات کے تحت آپ ہم پر اپنی رائے کیسے امپوز کر سکتے ہیں؟ کس طرح آپ ہم پر مسلط کر سکتے ہیں اپنی رائے کو؟ لیکن ہو رہا۔ دفاعی لحاظ سے دیکھ لیں، فوج ہماری، لیکن عالمی قوتوں کا دباؤ رہتا ہے کہ اس ملک کی فوج وہ ہمارے لیے استعمال ہو۔ ایٹم بم میرا، لیکن اس کے استعمال کا اختیار ان کے ہاتھ میں۔ کبھی این پی ٹی پہ دستخط کرو، کبھی سی ٹی بی ٹی پہ دستخط کرو، بین الاقوامی معاہدات کے پابند بن جاؤ۔ اگر وہ ناگاساکی کے اوپر ایٹم بم مارتے ہیں، ان کا حق، لیکن اگر پاکستان ایٹم بم بناتا ہے تو وہ جرم۔ اگر اسرائیل کے پاس سینکڑوں ایٹم بم ہوں، اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اگر انڈیا کے پاس ایٹم بم ہوں، اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن پاکستان خطے کا ایک بڑا ترقی پذیر ملک، اس کے اوپر مسلسل دباؤ کہ آپ بین الاقوامی معاہدات کے پابند ہو جائیں، تاکہ اپنی ہی اثاثوں سے آپ کا اختیار چھین لیا جائے اور اس پر ہمارا اختیار رہے۔ یہ ہے عالمی سطح پر غریب، پسماندہ، ترقی پذیر ممالک کو اپنے زیر نگین اور اسے غلام رکھنے کے فلسفے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جسے ہم نے قومی سطح پہ سوچنا ہے، لیکن قومی سطح پر ہم سے سوچ کی صلاحیت چھین لی گئی۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ فوج مزید بھی غیر جانبدار رہے گی؟ آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ غیر جانبدار نہ رہنے کا فیصلہ ہم نے فروری میں ہی کر لیا تھا، تو اس سے پہلے جب آپ جانبدار تھے، اور اس سے پہلے جب آپ نے ماشاء اللہ لگایا، اور اس سے پہلے جب آپ نے ماشاء اللہ لگایا، اور اس سے پہلے جو آپ نے ماشاء اللہ لگایا، آپ کو کس نے پوچھا تھا؟ یہ آپ کا اختیار ہے۔ جب آپ چاہیں آپ ماشاء اللہ لگائیں، جب آپ چاہیں آپ اپنی مرضی کی حکومت بنائیں، جب آپ چاہیں آپ دھاندلی کرائیں، جب آپ چاہیں آپ نیوٹرل بن جائیں۔ ہماری یہ رائے ہے کہ جس طرح میں پاکستان کی شناختی کارڈ ہولڈر ہوں، اور اس تعارف سے میں ایک پاکستانی ہوں، ایک بہت بڑا بیوروکریٹ ہو، چاہے بڑا جرنیل ہو، وہ بھی اسی شناختی کارڈ کے تحت پاکستان کا شہری ہے۔ شہری ہونے میں ہم برابر ہیں، کوئی ایک دوسرے کا برابر نہیں۔ عارضی طور پر یہ ایسی باتیں کرنا دلوں کو اطمینان دلانے والی بات تو ہے، لیکن مستقل روش کی ضرورت ہے۔ ملک کمزور ہوا ہے۔ 70 سال پہلے ہم طاقتور تھے، 70 سال کے بعد اب ہم کمزور ہیں۔ کشمیر پر جو ہم نے رویہ دکھایا، کسی زمانے میں واجپئی جی بس میں پاکستان آ کر اترتا ہے، پاکستان کی معیشت مضبوط تھی، وہ پاکستان سے تجارت کرنا چاہتا تھا، اس کے لیے ایک بہتر ماحول پیدا کرنا چاہتا تھا،
وہ مینار پاکستان پہ کھڑا ہوا اور پاکستان کو ایک حقیقت تسلیم کیا. وہ کشمیر میں بات کرنا چاہتا تھا. سرکاری سطح پر اور ریاستی سطح پر تو باتیں ہوتی ہی ہیں. مجھے ذاتی طور پر انہوں نے کہا تھا دلی میں کہ میرے پاس 1 سال ہے، اپنی حکومت سے کہہ دو کہ میرے 1 سال کا فائدہ اٹھا لیں، مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے میں تیار ہوں. اس وقت ان کا رویہ یہ کیوں تھا، اور آج ان کا یہ رویہ کیوں ہے کہ وہ میرا ٹیلی فون اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں. کشمیر پر قبضہ کر لیا ہے. ہندوستان کے آئین کے آرٹیکل 370 کے تحت اس کا اسپیشل سٹیٹس ختم کر دیا گیا ہے، اور ہم جنگ لڑنے کی صلاحیت شاید نہیں رکھتے. کیا کمزوریاں ہیں ہمارے پاس؟ ملک کو ہم نے کیوں اتنا نیچے لے گئے کہ ہم معاشی لحاظ سے اتنے کمزور کہ ہم اپنے سرزمین کے دفاع کے لیے پریشان ہیں. ہم اس کے اخراجات کے متحمل نہیں ہیں. اب اس کا الزام ہم فوج پہ دیں؟ فوج بھی تو ہمارا ادارہ ہے. فوج بھی تو اس ملک کا ادارہ ہے جس ملک کا میں شہری ہوں. اگر مجھے ملک میں سیاسی استحکام چاہیے، اگر مجھے اس ملک کے اندر معاشی استحکام چاہیے، تو مجھے اس ملک کے اندر دفاعی استحکام بھی چاہیے. یہ بھی میری ضرورت ہے. میں کبھی بھی فوج کو اس معاملے میں اپنا فریق تصور نہیں کرتا، اور نہیں ایسے حالات پیدا ہونے چاہیے جہاں کوئی سیاستدان فوج کو اپنے مد مقابل تصور کرے. ادارہ ہے، اس کی اپنی ذمہ داری ہے، ان کے اپنا دائرہ کار ہے، اور اس حوالے سے اپنی ان کی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں تک اگر وہ محدود رہتے ہیں، ہم سلوٹ کریں گے ان کو. لیکن مستقل پالیسی کے تحت ہمارے رویوں میں تبدیلی آنی چاہیے، ہمارے اداروں کے رویوں میں تبدیلی آنی چاہیے، اور ایسی تبدیلی کہ جس کو آئین کا عکاس کہا جا سکے. اگر آئین کا پرتاؤ نہیں ہے میری پالیسیاں، تو پھر تو طاقت ہی کی علامت ہے. میں نیوٹرل رہوں گا، میں نیوٹرل نہیں رہوں گا. لیکن طاقتور یہی کہتا ہے نا کہ میری مرضی ہے میں مداخلت کرتا ہوں، اور میری مرضی ہے میں مداخلت نہیں کرتا. تو اس اعتبار سے بہرحال یہ 3 چیزیں وہ ہیں جو بین الاقوامی دنیا میں آج ہمیں اس کے ذریعے کنٹرول کیا جا رہا ہے. اگر ہم چین کو اپنا دوست سمجھتے ہیں، گہرا دوست سمجھتے ہیں، اور 70 سال تک ہم نے چین کی دوستی کو ہمالیہ سے بلند کہا، بحر الکاہل سے گہرا کہا، شہد سے میٹھا کہا، لوہے سے مضبوط کہا. 70 سال کے بعد جب وہ دوستی ایک معاشی دوستی میں تبدیل ہوئی، اور اس نے پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کا فیصلہ کیا، اور اس کے تمام مراحل مجھے معلوم ہیں کہ جب 1995 میں خارجہ امور کمیٹی کی چیئرمین کی حیثیت سے میری کمیٹی کو دعوت دی گئی، اور ہم پوری کمیٹی وہاں گئے، اور انہوں نے ہمیں سوویت یونین کے کمیونسٹ سسٹم کے شکست کے بعد ایک نئے ویژن کے ساتھ ایک نئے اقتصادی نظام ہمارے سامنے پیش کیا، اور دنیا کو تجارت کے راستے سے انگیج کرنے کا فلسفہ بتایا. تو ہم نے ان کو تجویز دی تھی کہ پاکستان آپ کا معتمد دوست ہے، اور شاہراہ ریشم کو ہم دوبارہ تجارت کے لیے فعال کر سکتے ہیں، جس کو انہوں نے تسلیم کیا تھا. لیکن ہم نے 2014 میں اس کے سربراہ کے پاکستان دورے کا راستہ روکا. دنیا کہتی ہے جب ہم امریکہ یا مغربی دنیا ہم سے ناراض ہو جائے تو کہتے ہیں پاکستان تنہا ہو گیا. تو ہم یہ کہتے ہیں پاکستان تنہا ہو گیا. لیکن میرے نزدیک
پاکستان اس وقت تنہا ہوتا ہے جب وہ ریجن میں تنہا ہو جائے۔ افغانستان کے جہاد سے ہم 1979 سے وابستہ ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اسے قابل اعتماد دوست نہیں بنا سکتے۔ انڈیا جو چائنا کو کاؤنٹر کر رہا ہے وہ ہمارا مستقل دشمن۔ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات میں پڑوسی ہونے کے باوجود گرم جوشی نہیں ہے۔ اس ساری صورتحال میں ہمیں اپنی خارجہ پالیسی پہ نظر ڈالنی ہوگی، اور خارجہ پالیسی جامد چیز نہیں ہے، وہ ہمیشہ اپنے ہی مفادات کی گرد گھومتی ہے۔ ہم اپنے پہلے مفادات کا تعین کریں کہ ہمارا مفاد کیا ہے، اور پھر ہم اس کے بعد اس حوالے سے اگلے اقدامات کی طرف جائیں۔ ہمارے اپنے ملک کے اندر سن 1973 کے آئین کے تحت صوبوں کو اختیارات دیے گئے محدود پیمانے پہ، اور 18ویں ترمیم میں بہت زیادہ اختیارات صوبوں کو دیے گئے، لیکن اس وقت بھی اس پر عمل درآمد میں کمی ہے، اس کی امپلیمنٹیشن اس طرح نہیں ہو رہی ہے۔ جمعیت علماء اسلام اپنے منشور کے حوالے سے، نظریاتی حوالے سے واضح ہے اس حوالے سے کہ ہر صوبہ اپنے وسائل کا خود مالک ہو، ہر صوبے کا عوام، ہر صوبے کا بچہ اپنے وسائل کا خود مالک ہو، اور اس پر کوئی دوسرا طاقت، کوئی دوسرا صوبہ اس پر قبضہ نہ کر سکے۔ بلوچستان اس وقت معدنی ذخائر سے مالا مال ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا، اس کے پہاڑ معدنی ذخائر سے مالا مال ہیں، لیکن اپنے ہی وسائل پر ہماری قدرت نہیں، اپنی ہی سرزمین پر ہم اپنے ہی وسائل سے محروم ہیں۔ تو پھر ظاہر ہے ایک طرف آپ ریاستی طور پر معاشی لحاظ سے کمزور ہیں، اور دوسری طرف آپ کے صوبوں کے اندر عوام کے صفوں میں محرومیت کے نعرے اٹھیں گی۔ یہ چیزیں ریاست کے خاتمے کا سبب بنتی ہیں۔ اگر ہم نے اس ریاست کو بچانا ہے، اس کو طاقتور رکھنا ہے، اس کو ابدالآباد تک زندہ رکھنا ہے، تو پھر ہمیں حقوق تسلیم کرنے ہوں گے۔ صوبوں کا حق تسلیم کرنا ہوگا، بلوچستان کا حق تسلیم کرنا ہوگا، چھوٹے صوبوں کا حق تسلیم کرنا ہوگا، اور اس پر کسی قسم کی کسی ادارے کی بالادستی جو ہے وہ قابل قبول نہیں۔ اور اس میں آج سب سے بڑی رکاوٹ ہمارا داخلی امن و امان کا مسئلہ ہے۔ داخلی امن و امان میں بھی سب سے بڑا محرک معاشی بدحالی ہوا کرتی ہے۔ ہم معاشی خوشحالی کی طرف جائیں، لوگوں کی محرومیت کو دور کریں، انہیں روزگار دیں، اور ریاست کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں۔ لیکن میرے انتہائی فاضل دانشور ساتھیوں، میں جس ماحول سے آپ کے پاس آیا ہوں، وہاں کی ہمارے مشاہدات یہ ہیں کہ پاکستان کی معیشت زمین بوس بھی ہو چکی ہے، دلدل میں چلی گئی ہے، اور دلدل میں پھنسا ہوا آدمی جب نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو اور دھستا چلا جاتا ہے۔ کچھ ایسی ہی صورتحال سے ہم سب دوچار ہیں۔ ایک قومی جذبے کے ساتھ ہمیں ان حالات سے نکلنا ہے۔ ہمیں پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، ہمیں پاکستان کو طاقتور بنانا ہے، اور اس حوالے سے ایک جامع پالیسیاں، گہری اعتماد اور وفاداری کے ساتھ ہمیں تشکیل دینے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اس کو طاقتور بنائے، اور پاکستان کے عوام کو خوشحالی نصیب فرمائے، اسے اسلام اور امن کا گہوارہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ۔ مولانا صاحب، جہاں تک آپ نے آئین کی بات کی، اور جہاں تک میں سمجھا ہوں یا پاکستان کی عوام